علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی نسخہ یا دعا؟ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے دل، سینے میں موجود دل، اپنے دل کے اندر جو برے برے وسوسے ہیں، گندے خیالات ہیں، خود سے گندے خیالات، گندی سوچ اور گندے وسوسے، ان کو جنم نہیں لینا۔ یعنی بعض دفعہ بندے کی عادت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ بیٹھ کر بری جو ہے وہ خیالات سوچنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ برے وسوسے اور برے ارادے اپنے دل کے اندر بیٹھ کر بناتا رہتا ہے، وہ چاہے جس قسم کا بھی برا ارادہ یا برا وسوسہ ہو۔ تو حافظے کی تیزی کے لیے، حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ مرد و عورت دونوں نے اپنے نظر کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا بھاری اور مشکل کام ہے۔ جب بھی کوئی بازار میں اور گلی میں اور جناب پبلک پوائنٹ پر جاتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک جو ہے الا من رحم ربی، جس پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے، ہر ایک تاڑا تاڑی کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے ہی دیکھنے میں مزہ اور لطف و سرور حاصل کیا جاتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، قرآن مجید نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، مطلب اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں کو بھی، مومنات کو بھی یہ کہہ دیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مومن مرد، مومن عورت دونوں کے لیے ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا جو کہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا، دو چیزوں کی ضمانت تم دو، ایک چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جبڑوں میں موجود زبان کی حفاظت دو، اور ٹانگوں میں موجود شرمگاہ کی حفاظت دو، کہ زبان کا استعمال غلط نہیں کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ شرمگاہ کا استعمال غلط نہیں کرنا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ زیادہ نہیں بولنا، دو جبڑوں میں موجود زبان کی ضمانت دو، مطلب فضول اور اضافی نہیں بولنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بولتے ہی بولتے رہنا، تو ہزاروں باتیں بول جاتے ہیں، تو یہ بھی ہماری میموری پر ایک بوجھ پڑتا ہے۔ کم بولنا ہے، تھوڑا بولنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بولنا ہے تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کرنی ہے تو کرو ورنہ پھر چپ رہو۔ تو مطلب بیکار بولنے سے، فضول بولنے سے چپ کر روزہ رکھ لینا ہے۔ ادھر سے آنکھ کی حفاظت کہ تاڑا تاڑی نہیں کرنی، غلط آنکھ کا استعمال نہیں کرنا، اور ادھر سے زبان کی حفاظت۔ تو جب زبان کی حفاظت ہوگی، زیادہ بولنا نہیں، بلکہ جو بولنا ہے ستھرا بولنا، صاف بولنا، اچھا بولنا ہے، اور جو دیکھنا ہے وہ اچھا دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوگی۔ دوسرا کیا کام ہے؟ دعائیں پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ دعائیں سجدوں میں پڑھیں، تشہد کے آخر پر پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ استغفار۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے توفیق دے، پھر آپ کو توفیق دے۔ اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یادداشت بہتر ہوگی، اور حافظہ اور یاد کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہتر ہوگی۔ اور ایک تو یہ معاملہ رہ گیا بازار کے نکلنے کے حوالے سے، گلی محلے میں۔ دوسرا ہمارے پاس چلتے پھرتے سینما ہے اور بازار ہے، ہمارے موبائل کی صورت میں، یوٹیوب کی صورت میں، فیس بک کی صورت میں، واٹس ایپ کی صورت میں۔ تو اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو ایڈ کر کے رکھنا ہے،
اور اچھے لوگوں کے ساتھ ایڈ ہو کے رہنا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اچھا دیکھیں گے، اچھا سنیں گے اور اچھا بولیں گے۔ جب ہمارے دوست، ہمارے فرینڈ واٹس ایپ پر، فیس بک پر برے لوگ ہوں گے، گندے لوگ ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ہم گندہ ہی بولیں گے، گندہ ہی دیکھیں گے، تو جس سے حافظہ اور دماغ کمزور ہوگا۔